اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سنگھ رضوی آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ زحل کا حالت رجت میں جانا، اور اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے کہ یہ وقت جو ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے 13 جولائی سے لے کر 28 نومبر 2025 تک سیٹرن ریٹروگریڈ رہے گا۔ اور یہ وقت آپ کے لیے کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ پائسز کے اندر سیٹرن کی ریٹروگریشنز کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہے، مشکلیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جذباتی دباؤ ہے، یا پھر اکرامک اسباق ہیں، تو وہ ساری چیزیں جڑتی نظر آئیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زحل جو ہے اس کا جو تعلق ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اس ڈیوریشنز کے اندر 13 جولائی سے لے کر 28 نومبر 2025 تک کیا ہونے والے ہیں۔ کیونکہ زحل جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ذمہ داری کا ایک سیارہ ہے، اور جب یہ پائسس کے اندر ریٹروگریشن میں جاتا ہے تو قدرتی طور پر آپ زیادہ جذباتی، حساس اور روحانیات کی جانب متوجہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں سست روی کا شکار ہوتی ہیں، اور یہ ریٹروگریشنز کا جو عمل ہے، رجت کا جو عمل ہے، بے مشغول آپ کے کیریئر کے اوپر، آپ کے ریلیشنز کے اوپر، آپ کی صحت کے اوپر زور دیتا ہے۔ آپ کو اس وقت وہ کرمک اسباب کی جانب لے کر جاتا ہے، اور ناکامیوں کو سامنا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے احتیاطی تدابیر، ہمت، حوصلہ، قوت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہے۔ اس ریٹروگریشنز کے اندر جب آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں گے بہتری کے لیے، اور چھوٹے موٹے جو چیلنجز ہیں، چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں، اور کچھ سیٹرن کی نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے آپ کو الہی برکتوں کو، چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں، چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا بینیفٹ مل سکتے ہیں، بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں۔ ان 139 دنوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر چیلنجز نظر آئیں گے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتے نظر آئیں، اور بار بار آنے والے مسائل دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ مگر اس وقت آپ کو جو ہے نا، سب سے زیادہ اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہے، اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بعد صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں جلا کر آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کر کے آگے بڑھیں گے، ان کی حیات طیبہ کو مد نظر رکھیں گے، تو آپ کو صبر بھی ملے گا، استقامت بھی ملے گی، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زحل کا 2025 میں یہ ریٹروگریشنز کا عمل آپ کو آزما سکتا ہے، آپ کو جذباتی طور پر جو ہے آزما سکتا ہے، روحانی ترقی دے گا، اسپرچول گروتھ ہوگی، روحانی طور پر آپ بہت گروتھ کرتے نظر آئیں گے۔ مگر فطری طور پر انسان ہے، دنیا سے سیکھتا ہے، زمانہ اسے سکھاتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنی مقاصد، اپنی جذباتی نمونوں، اپنی زندگی کی سمت کا جائزہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ روحانی طریقوں سے آپ کو اپنی ریمیڈیز کرنی چاہیے، روحانی طریقوں سے الہی مدد کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اس وقت جو یہ ریٹروگریشنز ہے، اس میں بہت ساری پازیٹیو انرجیز بھی ہوں گی، کچھ نیگیٹو انرجیز بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشنز میں ایشوز آ سکتا ہے، آپ کے کیریئرز میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اس میں آپ کو جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے چیلنجز کا سامنا کرنا، بار بار سٹرگل کرتے رہنا، اور ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا کامیابی لے کر آتی۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ ناکامیوں کے منہ دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے چیلنجز سے، تو اس میں پھر گھبرا جانا، مایوس ہو جانا، مایوس نہیں ہونا ہے اس وقت میں۔ اس وقت آپ کو اپنی ترقی کے لیے اپنے رستے کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ
یہ وقت جب بھی ریٹروگریشن کا آتا ہے تو یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بڑے گہرے امپیکٹ ڈالتا ہے، خاص طور پر 5ویں پھر 8ویں ان مقامات کے اوپر جو ہے یہ امپیکٹس ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو سست کر دیتا ہے، آپ تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان لیزی ہوتا ہے، سست روی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہر چیز ڈسٹرب لگتی ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی الجھنوں کو دور کریں، آپ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ، آپ کے اندر سے ایک آواز آ رہی، آپ کو اپنی اندر کی آواز کو سننا ہے، اور اس کے بعد بیرونی طور پر جو دنیاوی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر جا کے آپ کو جو ہے کامیابی مل سکتی، کیونکہ اکثر یہ تبدیلیاں آتی ہیں جس میں آپ کے کچھ معاملات کے اندر تاخیر آ رہی ہے، مقاصد کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، غیر ضروری غیر متوقع مالی تنوع آ سکتا ہے، اخراجات یا قرضوں کا ایشو بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا بڑے صبر سے کام لینا، کیونکہ جذباتی غلط فہمیاں ہو سکتا ہے آپ کے رشتوں کا جو ہے امتحان لیتی ہوں، اور اس طرح آپ کو ہو سکتا ہے بار بار پریشانی، تھکاوٹ، ذہنی تناؤ کا خدشہ ہو۔ تو بار بار جب انسان ناکامیوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہر جانب سے جملوں کا جو انبار لگا ہوتا ہے اور پریشانیاں ناکامی، تو اس طرح ہمت نہیں ہے۔ ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ یقیناً الہی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس طرح اپنی چیزوں کو بہتر کریں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ریٹروگریشن جو ہوتی ہیں وہ بینیفٹس بھی دیتی ہیں، ثمرات بھی دیتی ہیں، تو اس دوران چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم زوڈیکل سائن کے اوپر اس کی ویڈیو آئے گی مکمل، جو ہے ہر ایک زوڈیکل سائن کے اوپر جو اس کی ریٹروگریشنز کے اثرات ہوں گے اس کی ویڈیو میں الگ سے آپ کو دوں گا، اور اس میں جو ہے آپ کو ریمیڈیز بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرم ہوگا، مالک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محمد و آل محمد کے وسیلہ در سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔